تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور یہ ابھی ایک ہاٹ ایشو چل رہا ہے اس ملک کے اندر، وہ ہے انرجی پرائسز کے حوالے سے۔ ہم لوگ اس کے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ انرجی پرائسز ہماری بڑھ چکی ہیں، اور کیا اس کی قانونی امپلیکیشن کوئی ہے یا نہیں ہے۔ ویسے ایک بات میں آپ کو کانٹریکٹ لاء کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ کوئی بھی کانٹریکٹ امینڈ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں دونوں پارٹیز ٹو دا کانٹریکٹ اگری نہ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو بیرسٹر کامران الیاس لاء چیمبر۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا۔ الحمدللہ چینل میرا گرو کر رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے اور اسی طرح انکریجمنٹ ہمیں ملتی رہے گی کہ ہم آپ کے لیے نئے سے نئے ولاگ لاتے رہیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور یہ ابھی ایک ہاٹ ایشو چل رہا ہے اس ملک کے اندر، وہ ہے انرجی پرائسز کے حوالے سے۔ دیکھیں، انرجی پرائسز ہماری بار بار بڑھ رہی ہیں اور ہم اس کے اوپر احتجاج بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ انرجی پرائسز ہماری بڑھ چکی ہیں، اور کیا اس کی قانونی امپلیکیشن کوئی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہی سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے اس ولاگ میں، لیکن اس سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ میری جو ویڈیو بھی اپلوڈ ہو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ دیکھیں، اس کے اندر تھوڑی سی ہسٹری انوالو ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو الیکٹریسٹی جو ہم ابھی استعمال کر رہے ہیں یہ پروڈیوس کرتی ہیں پاکستان میں آئی پی پیز، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز۔ یہ آئی پی پیز پاکستان میں 90s کی دہائی میں آئی تھی اور اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ اس ٹائم پاکستان کے اندر آئی پی پیز نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا، ان کے کانٹریکٹس ہوئے تھے۔ اس کے اندر ان کی پیمنٹ رکھی گئی ڈالرز میں، یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر کے اندر۔ دیکھیں، یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر میں جب بھی ہمارے جیسا ملک پیمنٹ کرتا ہے تو وہ ہمارے فائدے میں نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ریٹ تو اپنی جگہ پہ فکس ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہماری پاکستانی روپی کا ریٹ گر رہا ہے تو اس کی وجہ سے نقصان ہمیں ہو جاتا ہے زیادہ۔ اور جس طرح کی صورتحال رہی ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ڈالر بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہو۔ ڈالر تو ہمیشہ ہی، میری جب سے ہوش سنبھالا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈالر اوپر ہی جاتا جا رہا ہے، اور یہ اللہ کرے کہ آگے کچھ ایسے حالات ہوں گے جس کے اندر ہم کسی سٹیبل پوزیشن پہ پہنچ سکیں۔ لیکن ہم نے اگر پیمنٹ ڈالرز میں کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہم نے پے کرنی ہے وہ ہماری جیب سے ہی جائے گی، عوام کی جیب سے جائے گی۔ اور یہ کانٹریکٹس سیاستدانوں نے کیے، سیاستدان نو ڈاؤٹ ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، لیکن کیا یہ کانٹریکٹس جو ہمارے لیے وہ کر کے چلے گئے اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں تو ان کا، دیکھیں، صرف ہمیں بجلی مل رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کی بہت ہائی کاسٹ پے کر رہے ہیں۔ ہمارے آس پاس کے جتنے ممالک ہیں ان سب کے اندر سب سے زیادہ بجلی کے جو کاسٹ پے کر رہے ہیں وہ ہم لوگ پے کر رہے ہیں، یہ غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ اب ان غلط پالیسیز کا کیا ہوگا؟ ان کے اوپر تو باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی پالیسی ایسی بنائے تو اس پالیسی کا نقصان عوام کو نہ ہو۔ دیکھیں، پالیسی کا نقصان اسے ہونا چاہیے جس نے وہ پالیسی بنائی ہے یا جس نے وہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے، نہ کہ عوام کو۔ عوام بیچاری کا کیا قصور ہے؟ عوام ایک تو ووٹ دے کے سیاستدانوں کو منتخب کرتی ہے اور اس کے بعد ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ ان کا سارا برڈن بھی یہ عوام ہی بیئر کرتی ہے۔ دیکھیں، بجلی کی پرائسز اوپر جانے میں صرف عمل دخل آئی پی پیز کا نہیں ہے، اس کے اندر عمل دخل ہم لوگوں کا اپنا بھی ہے۔ ہم لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، ہم لوگ میرے خیال میں یہ بہت کم علاقے ہیں جو کہ بل پے کرتے ہیں، باقی تو کافی ایسے اس ملک میں علاقے موجود ہیں جہاں پہ بجلی تو جاتی ہے لیکن لوگ بل نہیں پے کرتے اور ان کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو ایکسٹرا برڈن ہے وہ ان کے اوپر پڑ جاتا ہے جو آلریڈی پے کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں نا، ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس ٹائم ہم ایک سٹیٹ آف ایمرجنسی میں ہیں جہاں پہ ہم کو آسٹیرٹی میئرز لینی چاہیے۔ تو آسٹیرٹی میئر کیا ہوتی ہے؟ وہ غریب کے لیے ہوتی ہے صرف، یا ان لوگوں کے لیے جو لوگ کچھ کر نہیں سکتے؟ آسٹیرٹی میئر سب کے لیے ہی ہوتی ہے جناب۔
اس کے اندر جدھر جس علاقے کے اندر فری یونٹ دیے جاتے ہیں بجلی کو، جس آفس کے اندر دیے جاتے ہیں، جس سیکٹر میں دیے جاتے ہیں، ان سب کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ ایک طرف تو بجلی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں اور عوام خودکشیاں کر رہی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ میں نے کافی ایسی ویڈیوز دیکھی جس کے اندر لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار کے خودکشی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ بل ان کی آمدن سے زیادہ آ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ بل ہی آمدن سے زیادہ آئے گا تو لوگ کمائیں گے کیا، کھائیں گے کیا، اور اس کے بعد بچائیں گے کیا؟ بچوں کو تعلیم کہاں سے دلوائیں گے؟ یہ ساری چیزیں تو کوئی بھی نہیں سوچتا نا۔ یہ مطلب کچھ لوگوں نے ایسی پالیسیز بنائی جس کا خمیازہ سب بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر ایسی کیا مجبوری ہے کہ انہی لوگوں کے اوپر آپ نے برڈن ڈالنا ہے جو آلریڈی برڈن بیئر کر رہے ہیں؟ تو یہ برڈن تو پھر سب میں شیئر ہونا چاہیے نا برابر۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سب شہری ہیں، کلیم تو ہم سب کرتے ہیں کہ ہم سب کے اس کے اندر حقوق ہیں۔ غریب کو چاہیے 2 وقت کی روٹی۔ اب 2 وقت کی روٹی وہ بیچارہ کیا کمائے گا جس نے بجلی کے بل نہیں جس سے پورے ہوں گے؟ تو ان چیزوں کو سب کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ پھر میں آ جاتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے بڑی پرابلم ہوئی کہ یہ جب قانون پاس ہوا 2023 کے اندر، پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2013، اس کے اندر دیکھیں سیکشن 31 ہے، اس کے اندر انہوں نے ایگزیمشن دے دی انہیں ٹیکسز سے کہ ان لوگوں نے کوئی ٹیکس نہیں پے کرنا۔ کیوں نہیں پے کرنا؟ یہ تو آپ کے ویسے ہی ایکویلٹی کے اصول کے خلاف ہے۔ کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنا سکتے جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو، جو کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو، لیکن یہ قانون بن گیا۔ اس قانون کے بننے کے بعد یہ تو عوام کے اوپر ظلم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے۔ دیکھیں اس کے اندر جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے، وہ ہے آرٹیکل 4، آرٹیکل 9، آرٹیکل 24 اینڈ آرٹیکل 25۔ دیکھیں کوئی قانون بھی اس ملک میں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، کہ نہیں بن سکتا کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے مغائر ہو اور اسلامک انجیکشنز کے مغائر ہو۔ کانسٹیٹیوشن تو آپ کو فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کرتا ہے۔ اب آپ کے کیا یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ آپ ایک سیگمنٹ کو تو اس کے اوپر انعام و کرام کریں اور دوسرے سیگمنٹ کو مسلسل دباتے جائیں؟ یہ تو ظلم ہے۔ یہ اس کے اوپر الٹیمیٹلی کچھ کرنا پڑے گا ہماری جو بھی آگے الیکٹڈ حکومت آتی ہے۔ آرٹیکل 25 ڈیلز ود دا ایکویلٹی آف سٹیزنز۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آل سٹیزنز آر ایکول بیفور لا اینڈ آر انٹائٹلڈ فار ایکول پروٹیکشن آف لا۔ اب ایکول پروٹیکشن آف لا، اس کے اندر میں دوبارہ آ جاتا ہوں اس ایکٹ کی پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2023 کی سیکشن 31 کے اوپر، کہ یہاں پہ تو انہیں آپ نے ایگزیمپٹ کر دیا ٹیکس سے۔ تو کیا سارے سٹیزنز ایگزیمپٹڈ ہیں ٹیکس سے؟ نہیں، وہ تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ناٹ ان کنسوننس ود دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اب ایک اور بات جو کہ بیسیکلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ لوگوں نے اس انرجی کرائسس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خرچے سے سولر پینل انسٹال کر لیے۔ وہ اپنی انرجی خود پروڈیوس کرتے ہیں، اس میں سے انرجی چلی جاتی ہے نیشنل گریڈ میں، اور اس کے بعد ان کا بل اس میں کافی کم آ جاتا ہے کیونکہ انہیں آئی پی پی والی انرجی پہ آئی پی پی والی الیکٹریسٹی خریدنی نہیں پڑتی اس حساب سے جس حساب سے باقی لوگ خریدتے ہیں۔ تو جو الیکٹریسٹی وہ حکومت کو دیتے ہیں وہ الیکٹریسٹی حکومت ان سے خریدتی ہے باقاعدہ، کیونکہ وہ نیشنل گریڈ میں شامل ہوتی ہے، اس کا ایک ریٹ ہے۔ لیکن اب سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس ریٹ کو کم کیا جا رہا ہے، مطلب وہ خریدنے کا ریٹ کم کیا جا رہا ہے۔ کیوں کم کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ان کی وہ الیکٹریسٹی کم ریٹ پہ بکے اور پھر انہیں الٹیمیٹلی آئی پی پی والی الیکٹریسٹی خریدنی پڑ جائے۔ آئی پی پی کی الیکٹریسٹی کیوں خریدنی ہے؟ کیونکہ آئی پی پی کے ساتھ تو آپ کا معاہدہ ہوا ہے، آئی پی پیز کے ساتھ، اور یہ معاہدہ چلے گا 2027 تک۔ 2027 تک ہم لوگوں کا تو کباڑا نکل جائے گا۔ کیا کریں گے ہم لوگ؟ کچھ بھی نہیں کر سکے، انڈسٹریز بند ہو جائیں گی، لوگ بیچارے بے گھر ہو جائیں گے، لوگوں کے ساتھ تو یہ بڑا ظلم ہو جائے گا۔ اس کے لیے دیکھیں
प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, असल बात सिर्फ प्रॉब्लम पे शोर डालना नहीं होता बल्कि उसका सोल्यूशन लेके आगे आना होता है। तो मेरे ज़हन में जो सोल्यूशन इसका आता है वो यही है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक दफ़ा रिविज़िट किया जाए। आप IPPs के साथ बैठें और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविज़िट करें। देखें, अगर हकीकत की बात बताई जाए तो IPPs वाले पाकिस्तानी ही हैं ज़्यादा, मतलब ठीक है वो कंपनीज बाहर की हैं लेकिन उनका बेनिफिशरी अल्टीमेटली कौन है, वो तो पाकिस्तानी है, और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। तो उनके साथ बातचीत हो सकती है, वो इतने भी कोई बेरहम नहीं होंगे कि वो कहेंगे कि नहीं जी हम इस पर कुछ नहीं करते। देखें, वैसे एक बात मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हवाले से भी बता दूं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अमेंड नहीं हो सकता जब तक कि उसमें दोनों पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट अग्री ना हो जाए। यहाँ पे दोनों पार्टीज़ का अग्री होना ज़रूरी है, ये बात अब कानून की है। लेकिन अब जैसी सूरत हाल इस मुल्क में चल रही है तो इसके ऊपर थोड़ा रहम करना चाहिए, इन्हें नेगोशिएट करके किसी पॉइंट पे पहुंचना चाहिए जहाँ पे आवाम को रिलीफ मिल सके। वरना अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आवाम को कोई रिलीफ अगले बिल्स में भी मिलेगी। जो बिल आ गया वो आवाम को पे करना पड़ेगा। तो इस दुआ के साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं कि या अल्लाह हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमा, या अल्लाह इन लोगों के दिलों में रहम पैदा कर के वो अवाम के बारे में कुछ सोच सकें रादर देन सिर्फ अपने आप के बारे में सोचने के। तो थैंक यू वेरी मच जी।